السلام علیکم، میرا نام ہے محمد پرویز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹو دی پوائنٹ۔ پیارے ملک پاکستان میں ایک ایسی حکومت قائم ہونی جا رہی ہے جو پی ڈی ایم کی 16 ماہ کی کمزور حکومت سے بھی کمزور ترین دکھائی دیتی ہے۔ پی ڈی ایم سیزن 2 ایسی پروڈکشن ہے جس کا پہلا سیزن خود اس کے کرداروں کے مطابق بھی ناکام ہو گیا تھا۔ خود کہتے تھے کہ 16 سال کی حکومت دراصل ایک مجبوری کی حکومت تھی اور انتخابی مہم کے دوران اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔ پی ڈی ایم 2 سیزن میں کرداروں کی تعداد 1 درجن سے کم ہو کر 6 تک پہنچ گئی ہے اور اس کا سب سے اہم شراکت دار پاکستان پیپل پارٹی نئی حکومت کے فیصلوں کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں۔ موجودہ انتخابات میں سب سے بڑا سیاسی نقصان پاکستان مسلم لیگ نون کو ہوا، جو نہ تو انتخابی نتائج کو شکست کے پا رہی ہے اور نہ ہی فتح۔ اسے اقتدار میں آنے کے لیے اپنا وہ ماڈل تبدیل کرنا پڑا جو عوام کو بتایا کر الیکشن لڑا۔ پنجاب میں رانا ثناء اللہ، خواجہ سعد رفیق، خرم دستگیر سمیت کئی بڑے نام شکست سے دوچار ہوئے۔ اسی طرح NA-15 سے منصیرہ میں شہزادہ محمد گستاصف نے نواز شریف کو بڑی بھاری لیڈ کے ساتھ شکست دی اور بیشتر جیتنے والے بڑے ناموں کے کامیاب نتائج عدالتی فیصلوں کے رحم و کرم پر ہے۔ مسلم لیگ نون نے پوری انتخابی مہم میں پاکستان کو نواز دو کا نعرہ لگا کر شروعات کی اور میاں نواز شریف کو ہی آئندہ وزیر اعظم کے مضبوط ترین امیدوار قرار دیا۔ نون لیگ کے ہر رہنما ہر جلسے میں یہ کہا کرتے تھے کہ ساڑی گل ہو گئی ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ طے ہو چکا ہے کہ آئندہ وزیر اعظم میاں نواز شریف ہی ہوں گے۔ میاں نواز شریف پولنگ ڈے یعنی 8 فروری کو یہ کہتے دکھائی دیے کہ مخلوق حکومت نہیں بلکہ سادہ اکثریت کی حکومت ملنی چاہیے۔ پولنگ ڈے کو انتہائی مایوس کے عالم میں اپنے گھر لوٹنے والے میاں نواز شریف کو 8 فروری کو ایسے حالات میں خطاب کرنا پڑا جب انہیں اور ان کی حکومت کو اچھی طرح معلوم ہو چکا تھا کہ حقیقت میں نہ تو وہ اکثریت میں ہے اور نہ کوئی بھی مضبوط حکومت قائم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نواز شریف اور اس کے قریبی ساتھی اسٹیبلشمنٹ سے شکوہ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے وزارت عظمیٰ لینے سے انکار کرتے ہوئے خود کو منظر عام سے دور کر لیا گیا تھا۔ مسلم لیگ نون نہ تو اس حالت میں ہے کہ حکومت لینے سے انکار کرے اور نہ اس حالت میں ہے کہ خوشی خوشی حکومت قبول کرتے ہوئے کامیابی کا جشن منائے۔ ایسی صورتحال بن چکی کہ پی ڈی ایم کے 2 بڑے اور انتہائی اہم اتحادی اس کے ساتھ حکومت میں بیٹھنے کو تیار نہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اعلان کیا ہے کہ وہ صرف نون لیگ کے وزیر اعظم کو ووٹ دے گی، وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں بنے گی، جبکہ جمعیت علماء اسلام نے دھاندلی کے الزامات لگاتے ہوئے اپوزیشن میں بیٹھنے کا اعلان کیا ہے، جہاں پاکستان تحریک انصاف پہلی ایک تگڑی اپوزیشن کے طور پر موجود ہوگی۔ در حقیقت سب کو غیر مقبول فیصلوں اور مشکل سیاسی حالات کے پہلے پہاڑ نظر آ رہے ہیں۔ نئے بننے والی حکومت کو حلف اٹھانے کے چند گھنٹے بعد IMF کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ اپریل 2022 میں بننے والی حکومت کی تلخ معاشی فیصلوں کی اونرشپ تو پی ڈی ایم نے مجبوری طور پر لی تھی، مگر اس مرتبہ ہونے والے غیر مقبول فیصلوں کا بوجھ اکیلی نون لیگ کو اٹھانا ہوگا۔ IMF کی شرائط پر اربوں روپے کے نئے ٹیکسز، مزید مہنگی بجلی اور گیس سے متعلق فیصلے زیادہ دور نہیں بلکہ حکومت بننے کے چند ہفتوں بعد ہی کرنا ہوگا۔ انتخابی نتائج کے بعد میاں نواز شریف کے حامیوں نے یہ بیانیہ بنانا شروع کر دیا ہے کہ دراصل میاں نواز شریف کے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں چاہتی تھی کہ نواز شریف چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنے، حالانکہ اس میں کوئی حقیقت نظر نہیں آتی ہے۔ در حقیقت انتخابی میدان میں اترتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون کی یہ سوچ اسے لے ڈوبی کہ جو کرنا ہے اسٹیبلشمنٹ اور انتظامیہ نے کرنا ہے، اس نے صرف اقتدار کے ایوان میں پہنچنا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ شکوے بھی کچھ ایسے ہیں کہ دونوں جماعتوں نے اپنا سیاسی ہوم ورک مکمل نہیں کیا تھا۔ 8 فروری کے انتخابات کے بعد یہ طے ہو چکا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سب سے زیادہ نمبر حاصل کرنے کے باوجود اپوزیشن میں بیٹھے گی۔ شہباز شریف مارچ کے پہلے ہفتے میں وزیر اعظم کے عہدے کا حلف لیں گے، مگر یہ سوال بار بار ذہن میں آتا ہے کہ حکومت کب تک اور کیسے چلے گی۔ کئی حلقوں کے نتائج الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد اعلیٰ عدالتوں میں بھی چیلنج ہو گئے ہیں۔ اگر تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں کے فارم 45 درست نکلے تو یہ کئی بڑے ناموں کو ایوان سے باہر کروا سکتے ہیں۔ عالمی میڈیا پاکستان کے انتخابات اور اس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر مسلسل جارحانہ رپورٹنگ کر رہا ہے۔ امریکہ اور برطانیہ سمیت کئی مغربی ممالک آئے روز ایسے بیانات دے رہے ہیں جو تحریک انصاف کے موقف کے حق میں ہیں۔
نون لیگ کے اپنے اتحادی وزیراعظم کو ووٹ دے کر کابینہ میں بیٹھنے سے کترا رہے ہیں۔ مہنگی ترین بجلی اور ٹیکسز کی بھرمار کے بعد عوامی رد عمل اور پارلیمنٹ میں ایک تگڑی اپوزیشن حکومت کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں ہوگی۔ انتخابات سے قبل بانی پی ٹی آئی کے کیسز کے فیصلے اتنی جلد بازی میں سنائے گئے کہ بہت سے قانونی تقاضوں کو بھی نظر انداز کر دیا گیا۔ قانونی ماہرین کے مطابق مستقبل قریب میں اعلیٰ عدالتوں سے ریلیف حاصل کرنے میں بانی پی ٹی آئی کو زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں ہوگا۔ البتہ نظر آنے والی مشکلات کے باوجود پی ڈی ایم میں شامل کوئی بھی جماعت حکومت کو ختم کر کے دوبارہ الیکشن میں جانے کے متمحل نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کا فائدہ صرف پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا۔ صرف یہی ایک واحد وجہ ہے جو ان تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر جیسے تیسے حکومت چلانے پر مجبور کرے گی، مگر اس صورتحال میں صرف پاکستان مسلم لیگ وہ واحد ہی جماعت ہوگی جس کو سب سے زیادہ تر مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔